روایت کے الفاظ ہے جب مومن مر جاتا ہے نا تو قبر میں جانے کے بعد کہتا ہے پروردگارا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا موت ایسی ہے تو میں تو دعائیں مانگ مانگ کے جلدی مر جاتا. کہ مومن کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. اگر لطف لیں گے اس بات سے کہ جنت کے باغات سے القبر روضۃ من ریاض الجنہ رسول خدا کی حدیث ہے اور حفرۃ من حفیر النار یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. عزیزان گرامی ختمی مرتبہ نہیں فرمایا. معصوم فرماتے ہیں کہ ہر مومن مرنے کے بعد کہے گا کاش مجھے پہلے اندازہ ہوتا کہ مرنے کے بعد زندگی ایسی ہے تو میں پہلے ہی تمنا کرتا کہ میں مر جاتا. ایک مرتبہ خداوند متعال کہتا ہے تم جانتے ہی نہیں ہو یہ موت کیسے طاری ہوگی. سن رہے ہیں سب لوگ, خصوصاً نوجوان خاص طور سے سنیں گے. موت کی کیفیت کو پیش کر رہا ہوں. بعض اوقات انسان اپنے قلب میں تکلیف محسوس کرے گا, محسوس یہ کرے گا کہ بہت زیادہ تکلیف ہے جو قابل برداشت نہ ہو. سینے میں تکلیف ہوگی, آنکھوں کے اندر غبار ہوگا, کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہوگا کہ دنیا کیا ہے اور وہ موت کا لحظہ ہوگا. مولا فرماتے ہیں اس وقت سکون ملے گا تو صرف اور صرف میری ولایت رکھنے والے کو ملے گا. سکون ملے گا تو صرف میری ولایت رکھنے والے کو. مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو مجھے دیکھے گا تو خود بخود مجھ میں محو ہو جائے گا, موت کی تکلیف محسوس نہیں کرے گا. لیکن اس کے علاوہ باقی سب بہت سخت تکلیف محسوس کریں گے. موت آئے گی, اس کے بعد پھر ختم ہو گیا, انسان کے روح کا تعلق ٹوٹ گیا. جلدی سے ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین نے لکھا, ایران کے مجھے نہیں معلوم اس وقت زندہ ہیں یا نہیں ہے, خدا کا زندہ ہے تو ان کی زندگی اور بڑھا دے, اور اگر نہیں ہے تو خدا ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے بہرحال عالم عجیب ارواح سے متعلق بہت کچھ لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک احضار روح کرنا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. بہرحال وہ بعض اوقات احضار یا خواب میں دیکھتے تھے, کچھ اعمال کرتے تھے, روح سے پوچھتے تھے کہ کیا ہوا, کیسے یہ حادثہ ہو گیا. ایک آدمی کا حادثہ ہوا, وہ مر گیا, تو انہوں نے روح سے پوچھنا چاہا کہ کیسے ہوا. وہ جو ٹرک ڈرائیور تھا اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے. ایران کے اندر کیس چل رہا تھا کیونکہ وہاں پہ بہت بڑا حادثہ تھا, ایک آدمی مر گیا. اس نے کہا بھئی وہ پل پہ میں کار لے کے جا رہا تھا, سامنے سے ٹرک آ رہا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ نہیں جگہ کافی نہیں ہے, دونوں کی رفتار تیز ہے, کار میں نہیں روک سکوں گا. میں نے بریک پہ پاؤں رکھا ہوا تھا لیکن میں نے دروازہ کھولا, چھلانگ لگائی باہر نکل جاؤں, اور میں باہر نکل گیا کار سے. جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں دو ہو چکا تھا, ایک باہر بھی کھڑا تھا اور دوسرا کار کی سیٹ پہ بھی تھا. میں آگے بڑھ کے دیکھنے لگا کہ میں تو باہر آ گیا ہوں, یہ کون ہے. کہ ایک لحظے میں میری روح نکلی تھی کہ مجھے اچانک ملک الموت نے کہا تیری روح قبض کر چکا ہوں, یہ تیرا مردہ ہے. ایک لحظے میں, محسوس بھی نہیں ہوا. بعض اوقات انسان کو محسوس نہیں ہوتا, ایک لحظے میں روح نکل جاتی ہے, اور بعض اوقات بڑی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن انسان کی موت حقیقت ہے. سب سے زیادہ انسان گناہ تب کرتا ہے جب موت کو بھلا دیتا ہے. کثروا ذکر الموت, موت کو کثرت سے یاد کرو. جو موت کو یاد رکھے گا وہ گناہ نہیں کرے گا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سب کی توجہ ہو میرے ساتھ. تو بس جانے کے نام میں موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اور ایک بہت بڑا فرانس کا فلسفی تھا, وہ خدا کو نہیں مانتا تھا, لیکن جیسے ہی جنازہ دیکھتا تھا نا تو اپنا ہیٹ اتار کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو اسے کسی نے پوچھا کیا بات ہے, تم یہ جنازہ دیکھ کے پریشان کیوں ہو جاتے, ہیٹ کیوں اتارتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا, لیکن موت واحد شے ہے جو مجھے خدا کو ماننے پہ مجبور کرتی ہے. مجبور کر دیتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے, سب کچھ عبث ہو, کوئی مقصد ہی نہ ہو, انسان گناہ کرے چاہے نیکی کرے, مر جائے ختم ہو گیا. نہیں, نیکی کی جزا ملنی چاہیے, برائیوں کے عذاب اسے سزا ملنی چاہیے. اسے قیامت کہا جاتا ہے کہ مجھے موت مجبور کرتی ہے خدا کو ماننے پہ. عزیزان گرامی, اب یہ موت, اس کے بعد انسان کے لیے دفن ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, جلدی سے صرف احکام بھی میں نے کیونکہ بیان کرنے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جلدی سے موت کے احکام بیان کر دوں. چند احکام موت سے متعلق بہت لازم ہیں. اگر کوئی خدا نہ خاصہ حالت احتضار میں ہو, احتضار سمجھتے ہیں یعنی جان کنی کی کیفیت, جب انسان کی روح نکل رہی ہو. کئی مرتبہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں نا کہ یہ آدمی مر رہا ہے, اور آپ کو بعض کا خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ ہو, کسی کا کچھ ہو جائے, پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی مر رہا ہے. اسے کہتے ہیں احتضار. محتضر یعنی جس کی, لکھ دوں, احتضار. احتضار یعنی جان کنی کی حالت. محتضر جو جان کنی کی حالت میں ہو, محتضر. حالت احتضار. احتضار کہتے ہیں احتضار, الف ہے تے ضاد الف رے, احتضار. احتضار کا کیا مطلب؟ یعنی جان کنی کی حالت, جب انسان مر رہا ہوتا ہے. اس وقت کیا کیا جاتا ہے؟ کچھ واجب احکام ہیں جو سیکھ لیجئے. یہ قبلہ کا رخ ہے, دونوں پاؤں قبلہ کی طرف کر کے اس کو اس کی پشت پہ لٹا دیا جاتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اور انسان خود محسوس کرے کہ ہاں
ہارٹ اٹیک ہو رہا کچھ ہو رہا تو اس حالت میں لیٹ جائے, انسان کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں. پوچھا معصوم سے کیوں مولا ایسا کیوں کریں کہ قبلے کی طرف پاؤں کریں اور لیٹ جائیں پشت کے اوپر؟ کہ جیسے ہی روح نکلے تو وہ قبلہ روح ہو. احکام سننا بھی چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل میں نے کہا سناٹا تاریخ ہے تاکہ لوگ سنتے رہیں. عزیزان گرامی, اب یہ حالت احتضار ہے. انسان کی جب روح نکل رہی ہو تو پھر قبلہ روح ہو, یہ حالت احتضار. اس وقت کیا کیا جائے؟ اگر کسی کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ, وہ کہے کہ میری روح نہیں نکل رہی, بول نہیں سکتے بعض کا انسان, اس وقت حالت میں نے اکثر جو دیکھا ہے لوگ بلا رہے تھے مومنین کہ یاسین پڑھ دیں, سورہ صافات پڑھ دیں, جو بھی مستحب ہے 3 چیزوں کی تلاوت, سورہ یاسین کی, سورہ صافات اور آیت الکرسی. اور مستحب ہے کہ اسے 14 معصومین کے نام کہلوائے جائیں. اکثر لوگ کہہ نہیں پاتے, بالکل ایک ایسی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ بول نہیں پاتے, تو اس وقت آپ خود دہراتے رہیں. کیا کہیں گے؟ کہ اللہ رب ہے, محمد نبی ہیں, فاطمہ الزہرا بی بی ہیں, عصمت کبریٰ کی مالکہ ہیں, سیدۃ نساء العالمین ہیں, علی سے لے کے مہدی تک 12 امام ہیں. عزیزان گرامی, موت انسان کو ہلا دیتی ہے, لیکن موت کے وقت, موت کے بعد, دفنانے کے وقت جب ہمارے درمیان تلقین پڑھی جاتی ہے تو مجھے اس وقت اتنا سکون محسوس ہوتا ہے جب میں تلقین پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے ہم لاوارث نہیں ہیں, ہم لاوارث نہیں ہیں. اسمع افہم, سن سمجھ, اسے کہا جاتا ہے سن سمجھ, اسے کہا جاتا ہے جو زندہ ہو. مولا کیوں؟ کیا بعض اوقات بھول جاتا ہے, یاد دلا دینا. مولا کیوں؟ کہ بعض اوقات گناہ زیادہ ہوتے ہیں. کہ مولا اگر گناہ نہ ہو کہ تب بھی دہرا دینا, اسی نام کی برکت سے جو آنے والے فرشتے ہیں حساب کتاب میں نرمی کرنے لگتے ہیں. ایک جو سکون, یقین مانے جتنا سکون تلقین کے وقت محسوس کرتا ہوں, کیونکہ میں اکثر تلقین ہمارے لندن کے اندر, کیونکہ میں بہت عرصے سے رہ رہا ہوں, تو وہاں اکثر مومنین جو بزرگ ہیں ان کی وصیت ہے کہ میں تلقین پڑھاؤں یا ان کے جنازے پہ جنازہ پڑھاؤں یا جنازے کے وقت تھوڑے سے مسائل پڑھ دوں. تو میں ہوتا ہوں اکثر, یقین مانے کہ ضراب ہوتا ہے نا, لوگ رو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, لیکن جیسے ہم تلقین پڑھتے ہیں نا, جتنا مجھے اس وقت سکون محسوس ہوتا ہے, کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوتی, نہ گھبراہٹ ہوتی ہے, اتنا سکون ہوتا ہے. پروردگارہ تیرا شکر ہے, ایک نہیں تو نے 12 وارث دیے ہیں. اور الفاظ بھی یہی دہراتے ہیں کہ پروردگارہ یہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے, تو اس کے عذاب سے بہت بالا تر ہے, تجھے ضرورت نہیں ہے, اور یہ تیری رحمت کا محتاج ہے. پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھ, اسمع افہم, سن سمجھ, سن لے سمجھ لے کہ کیا عقیدہ تھا. نام لینے کے بعد میت کا کہتے ہیں عقیدہ یہ تھا جب 2 اللہ کے فرشتے آ کے سوال کریں گے کہ ان رب کے, تمہارا رب کون ہے؟ کہا اللہ جل جلالہ ربی, اللہ جل جلالہ میرا رب ہے. وہ سوال کریں گے ان نبیک, تمہارے نبی سے متعلق, تو فوراً کہہ دینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. عزیزان گرامی, اس کے بعد قبلے سے متعلق, کتاب سے متعلق, پھر 12 اماموں سے متعلق, آخر میں توجہ ہے پروردگارہ. یہ پہلے سوال ہو جاتے, بعد میں قرآن, کتاب, قبلہ سب ہو جاتا. اللہ نے کہا نہیں, سب قبول ہے, اور اگر اس کے پاس امامت نہ ہو تو سب رد ہے. کوئی بھی اسے عقیدہ قبول نہیں کیا جائے گا, اور اگر امامت ہے تو سارے عقائد قبول. پتہ نہیں بات واضح ہے کیسا عجیب و غریب عقیدہ. اللہ نے اتنا ہمیں محکم مضبوط بنا دیا. اب عزیزان گرامی, وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں تو قول فی جواب فلا تحزن فلا تخف ولا تحزن, تو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ الفاظ کس نے ہمیں سکھائے؟ امام معصوم نے. پروردگارہ موت ویسے ڈرا دینے والی چیز ہے, لیکن کہا نہیں, میرے حجت سے سن لو. کہا فلا تخاف ولا تحزن, نہ خوف کھانا, نہ حزن کرنا, نہ ملال کرنا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے جواب میں فوراً کہہ دینا علی میرا امام ہے. اب یہ پوری بحث ہے آپ کے ذہن میں, صرف ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ سوچتے رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ثواب حاصل کرتے رہیں. بہت بڑے بزرگ مجتہد نے لکھا کہ یہ سب علماء نے لکھا ہے نا, مورخین نے لکھا ہے, شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر مطہر میں اتارا تو پیغمبر نے اپنی آبادی اور خود قبر مطہر میں اتر کے ہاتھ لگایا پوری قبر کو, اور زمین پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا قبر خبردار, اگر میری چچی نے روز قیامت تیری مجھ سے شکایت کی تو تم مجھے جواب دے ہے. یہ زمین بھی پیغمبر کو جواب دے ہے. تو ہاتھ لگانے کا خبردار, میری چچی سے کوئی شکوہ نہ سنو. تو اس کے بعد آپ نے قبر مطہر کے اندر خود سے اتارا, اور قبر بند کرنے کے بعد سرحانے بیٹھے گریہ کر رہے تھے کہ اچانک پیغمبر گریہ کرنا بند کر دیا آپ نے, اور فوراً کہنے لگے
کہ ابنوں کے چچی جان کہہ دیجیے آپ کا بیٹا پہنچ گئے ہیں۔ اگر جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المؤمنین جو خانہ کعبہ میں گئی ہوں، ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے، فرشتوں پوچھو ان کا امام کون ہے؟ تو جناب ختمی مرتبت کہتے ہیں، کہا کہ چچی جان کہہ دیجئے میرا بیٹا ہی میرا امام ہے، ابنوں کے میرا بیٹا میرا امام ہے۔ ان فرشتوں نے بڑی تعظیم سے سوال کیا تھا، اے مادر امیر المؤمنین آپ کا امام کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہی میرا امام ہے۔ اللہ اکبر، میرا بیٹا ہی میرا امام ہے۔ ماں باپ بھی اگر امام ماننے پہ مجبور ہو تو کائنات میں کون کہہ سکتا ہے کہ میں یہاں ساتھ تھا پیغمبر کے، میں وہاں ساتھ تھا؟ اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سب کی توجہ ہے؟ تو اب قبر کے اندر سوال ہوگا۔ ایک حدیث ہے حضرت حارث حمدانی سے، جناب حارث حمدانی جناب امیر کے اصحاب خاص میں ہیں۔ تو جناب امیر نے کہا یا حارث الحمدان، اے حمدان کے رہنے والے حارث، من یمت یرانی، جو بھی مرے گا، جو بھی دنیا سے جائے گا مجھے ضرور دیکھے گا۔ نہیں، بڑا آپ نے گھبرا کے سنائی۔ تو جناب حارث حمدانی نے کہا کہ مولا یہ صرف اپنے والوں کی بات کر رہے ہیں آپ یا سب دیکھیں گے؟ نہیں، مولا نے کہا نہیں، من یمت یرانی، جو دنیا سے جائے گا، جو مرے گا مجھے ضرور دیکھے گا۔ اب انہیں بڑا عجیب سا محسوس ہوگا، مولا صرف ہمیں نظر آنے چاہیے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا انسان کو کہ وہ کیوں دیکھیں آپ کو، بس ہم دیکھیں۔ عاشق تھے جناب امیر علیہ السلام کے جناب حارث حمدانی۔ کہا مولا یہ ادب احترام میں رہ کے انہوں نے کہا میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، کہا مولا ہم یعنی صرف آپ کے ماننے والے ہی آپ کو دیکھیں گے یا سب کا؟ نہیں، مولا نے کہا نہیں، جو دنیا سے جائے گا مرے گا وہ مجھے ضرور دیکھے گا۔ کہا مولا وہ کیوں دیکھیں گے؟ کہا اے حارث حمدانی تمہیں نظر آؤں نہ آؤں انہیں ضرور نظر آؤں گا اور آ کے کہوں گا میرا انکار کیا تھا اب دیکھ، ولایت میری ہے، دنیا میں منکر تھا آخرت میں مان۔ کہا تمہارے بے شک سامنے سے نہ ہوں، اشارہ فرشتوں کو کر دوں گا یہ میرا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ الفاظ ہے، مولا نے کہا اشارہ کر دوں گا یہ میرا ہے، آرام سے، ابھی دنیا سے آیا ہے، سختیاں دیکھ کے آیا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ قبر کے اندر جب دفنا دیا جائے گا تو تاریکی بہت زیادہ ہوگی۔ آپ نے دیکھا قبر کیسی ہوتی ہے؟ جب قبر بند کر دی جائے گی نا تو انسان بہت پریشان ہوگا، روح آزاد ہوتی ہے۔ یہ گھبرائیں نہیں کہ روح آزاد نہیں ہوتی، باہر نکل جاتی ہے واپس آ جاتی ہے، جیسے یہ ہے نکل جائے گی چلی جائے گی آ جائے گی۔ مولا نے کہا کہ دیوار سے ہوا پار نہیں ہو سکتی لیکن روح پار ہو جاتی ہے۔ گھبرا کے نہ سنیے گا۔ مولا نے کہا کہ بطن مادر میں ماں کی بھی روح ہے، بچے کی بھی روح ہے، روح نکل جاتی ہے، ماں کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اتنی لطیف ہے روح۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، بہت لطیف ہے روح، محسوس نہیں ہوتا۔ تو کہا لیکن وہاں پہ قبر کی تاریکی دیکھنے کے بعد مومن بہت گھبرائے گا، اچانک اس کے دائیں طرف سے ایک نور آئے گا، دائیں طرف سے نور آئے گا، فوراً کہے گا اس غربت میں تاریکی میں جب میرے اپنے مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو نے مجھے یاد رکھا کون ہے؟ تو وہ نور کہے گا میں تیری نمازیں۔ جیسے وہ کہے گا نمازیں کا اتنا سا نور، بس اتنی نمازیں پڑھی تھی، کا کتنی نیت تھی تیری، کتنی توجہ تھی، کیسی نمازیں پڑھی تھی؟ بہت روئے گا۔ ایک مرتبہ بائیں طرف سے ایک نور آئے گا، پوچھے گا تم کون؟ کہ میں تیرے روزے۔ پھر پائنتی سے ایک مرتبہ کہا خمس و زکوٰۃ۔ پھر ایک مرتبہ بلندی سے اوپر کی طرف سے ایک نور آئے گا، پوچھے گا تم کون؟ کہ میں حج و زیارات۔ پھر اچانک سرہانے سے ایک نور آئے گا کہ پوری قبر منور ہو جائے گی۔ روایت کے الفاظ ہیں اب یہ اٹھ کے بیٹھے گا، اس کی ہمت ہوگی، کہا کون ہے؟ جب میرے اپنے اعمال میرے اپنے چھوڑ کے چلے گئے، اولاد چھوڑ کے چلی گئی، بھائی بہن سب چھوڑ کے چلے گئے، میرے اعمال کا بھی نور بہت کم تھا، یہ آپ کون ہے کہ سرہانے سے آنے کے بعد میری پوری قبر کو منور کر دیا؟ وہ نور کہے گا میں ولایت علی۔
آپ غور سے سنیے گا اس بات کو. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم گناہگاروں کے لیے ہیں ولایت علی، مولا ہمارے گناہگاروں کے لیے ہیں، بعمل لوگوں کو ضرورت نہیں ہے شفاعت کی. نہیں، بعمل ہی لوگوں کو ضرورت ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی تم لوگ تو بخشے جاؤ گے، تمہارے اعمال ہیں، یہ ہم لوگ جو بے عمل لوگ ہیں ہمارے. نہیں، کوئی بخشا نہیں جائے گا بغیر شفاعت آل محمد کے. کوئی نہیں بخشا جائے گا. عزیزان گرامی، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے ولایت امیر المومنین شرط ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے. اب ایک مرتبہ قبر میں حساب کتاب ہوگا وہاں. عزیزان گرامی، روز قیامت ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، ظہور ہوگا، سب کو محسوس ہوگا، قبروں سے سب لوگ، یہاں تک روایت کے الفاظ ہیں اگر آپ کسی مرحوم کا یہاں تذکرہ کریں، یہاں ذکر کریں تو ان کی روح یہاں آ جاتی ہے. مومن اگر ہوگا اس کی روح آزاد ہوتی ہے، فوراً وہاں پہنچ جائے گی. عزیزان گرامی، روز قیامت سور پھونکا جائے گا، روز قیامت کا دن ہوگا، ساری قبروں سے سب کو محشور کیا جائے گا. آخر میں اگر مجھے یاد رہے تو چند جملے مصاحب کے ذہن میں آ رہے ہیں تو، لیکن روایت کے الفاظ ہیں حتیٰ انبیاء کو، ائمہ کو، شہداء کو، صالحین کو، صدیقین کو، بیویوں کو، سب کو محشور کیا جائے گا. جناب سیدہ کے استقبال کے لیے 70,000 حوریں نازل ہوں گی. چاروں طرف سے بی بی کو جھرمٹ ملیں گی کہ پروردگار نے میدان محشر میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کیا ہے. ختم مرتبہ چھٹے میں فرماتے ہیں میری دادی کے لیے نور کی اونٹنیں نازل ہوگی اور ایک حلہ ہوگا جسے آپ لوگ اماری کہتے ہیں، پردے کا اہتمام ہوگا. کہا بڑے اہتمام کے ساتھ، کہا سب کو محشور کیا جائے گا جناب امیر کے استقبال کے لیے، انبیاء کے سب کے استقبال کے. لیکن ایک ایسی ہستی ہیں جنہیں روز قیامت خدا کہے گا خبردار فرشتوں اسے مت لانا، وہ زمین کا ٹکڑا اٹھا لاؤ جہاں یہ ہے. تو فرشتے کہیں گے پروردگارہ حسین کو محشور نہیں کرنا. خدا کہے گا نہیں، یہ بڑا زخموں سے چور چور ہے. وہ پورا بقعہ عربی کے الفاظ ہیں، وہ زمین کا پورا ٹکڑا، خدا کہے گا وہ کربلا کا ٹکڑا لے آؤ، میں نہیں چاہتا حسین کو اٹھایا جائے. تو بڑے اہتمام کے ساتھ جناب سید الشہداء کو اس پورے زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کے لے جایا جائے گا میدان. اب میں آخر میں پیش کروں گا کہ جناب سید کے جو الفاظ ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں صاحب آخر میں تفصیل سے پیش کروں گا، مجھے اگر یاد نہ رہے تو کوئی نہ کوئی یاد دہانی کراتے تاکہ میں تفصیل سے پیش کر سکوں یہ جناب سید الشہداء کے وہ مصائب. تو اب روایت کے الفاظ ہیں سور پھونکا جائے گا، سب محشور ہوں گے، 50,000 دن تک وہ دن جاری رہے گا اور سب کے سب حساب کتاب دیں گے. تو جب جناب ختمی مرتبہ یہ جملے کہہ رہے تھے نا کہ ہر آدمی حساب کتاب دے گا اور سب کو محشور کیا جائے گا اور سب اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہوں گے، بہت سو کے لیے لباس کا بھی اہتمام نہیں ہوگا. تو ایک مرتبہ مستورات میں رونے کی آواز آئی. پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی چچی زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گئی ہیں. کہا ذرا پردے کا اہتمام کرو، میں اندر آنا چاہتا ہوں. جناب ختمی مرتبہ فوراً چچی کے پاس گئے اور خود سے پانی پلایا. کہا چچی جان کیا بات ہے؟ کہا کہ بھتیجے بھی آپ نے کہا کہ روز قیامت لوگ اس حالت میں آئیں گے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. کہا چچی جان آپ کے لیے پورا اہتمام ہوگا، آپ علی کی ماں ہیں، بڑا اہتمام ہوگا. دیکھیں جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے بار بار پیغمبر اسلام کا ایک اس طرح سے اہتمام بتانا، اور بی بی کا زہد و تقوی دیکھیں کہ مادر امیر المومنین ہوتے ہوئے بی بی نے وہ کچھ دیکھا ہوگا جو کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا. اور آج بہت سے معجزات جو رسول خدا سے متعلق اور علی مرتضیٰ سے متعلق ہماری کتابوں میں آئے ہیں، ان کی بس ایک ہی راویہ ہیں اور وہ ہیں جناب فاطمہ بنت اسد. ایک راویہ. کیوں؟ خود فرماتی ہیں بی بی کہ میں نے خود دیکھا کہ رسول خدا درخت کو اشارہ کرتے تھے، وہ زمین پہ آتا تھا، خرمے توڑتے کا واپس پلٹ جا. کہ میں نے جب ہاتھوں میں پالا تو میں نے وہ معجزات دیکھے جو کسی اور نے نہیں دیکھے، میں نے اپنے آغوش میں پالا. اس لیے جب جناب امیر علیہ السلام نے کہا تھا نا یا رسول اللہ، جب روتے ہوئے آئے تو آپ نے کہا کیا بات ہے یا علی اس طرح سے کیوں رو رہے؟ کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے کہا نہیں، مت کہیں آپ کی ماں کا، کہیں کہ یا رسول خدا آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا. امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں، جس نے مجھے اتنی محبت دی کہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میری ماں نہیں ہے. کہ کبھی بھی زندگی میں مجھے کمی محسوس نہیں ہونے دی، بڑی محبت سے پالا. سور پھونکا جائے گا، سب کو محشور کیا جائے گا. 50,000 زمین کے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. یہ میدان محشر ہے، بیچ میں جہنم ہوگی گڑا بہت بڑا، اور یہاں پہ جنت ہے. یہ پل صراط ہے، پار کرنے کے بعد انسان جنت میں پہنچے گا.
اگر یہ الفاظ دوبارہ دہرا دوں گا، میدان محشر سے بیچ میں جہنم ہے، اس طرف جنت ہے. وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ. آئیے ذرا میں تھوڑا سا نقشہ کھینچ دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ روایات پیش کروں گا جو میرے ذہن میں ہیں. سب سن رہے ہیں میری بات؟ تو معاد ہے، قیامت ہے، سب کے ذہنوں میں تصور ہو. روز قیامت میدان محشر میں محشور کیے جائیں گے، سارے میدان محشر میں لائے جائیں گے. بہت طولانی دن، سب محشور ہوں گے، سب کا حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ کہے گا کہ اب وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا. توجہ ہے، جہنم کے شعلوں سے متعلق ملتا ہے کہ اس کے شعلے خود بخود آگ باہر نکلے گی، اور بہت سے ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، وہ خود آگ باہر نکل کے شعلے ٹانگ سے پکڑ کے اندر کھینچ لیں گے. لوگ فرار کرنا چاہیں گے، جیسے اس میں پوری سمجھ ہے. پتہ نہیں اگر بات واضح ہو رہی، جیسے ایک بہت بڑا کوئی اژدہا ہو جس کے اندر بہت بڑا اس کا کوئی پیٹ کھلا ہے، اور ایک مرتبہ اشارے مل رہے ہیں کہ وہ جو ہے دیکھتا جاتا ہے اور کھینچتا ہے. مخلوق ہے، اس وقت موجود ہے، جہنم بھی جنت بھی، دونوں مخلوقان، معصوم کے الفاظ ہیں، اس وقت موجود ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ بنائے گا اللہ، ہوگی یا خیال میں ہوگی، نہیں، موجود ہے. جیسے زمین ہے اسی طرح سے جنت ہے، اس طرح جہنم ہے، موجود ہے. کہ ایک مرتبہ وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا. آیا کوئی زمین کا ٹکڑا ہے، کوئی جانور ہے، کیا ہے؟ مخلوق ہے، لایا جائے گا. اور وہ خود بخود شعلے نکلتے جائیں گے، جو مستحق ہوگا جہنم کا وہ کھینچتی چلی جائے گی. روایت کے الفاظ ہیں، اس کے کنارے پہ میدان محشر میں جناب امیر کھڑے ہوں گے جہاں پل صراط ہوگا، اور مولا جہنم کو آواز دے کے کہا کریں گے یا نار، اے جہنم، ھذا لی وھذا لک، اشارہ کر کے کہا کریں گے یہ میرا ہے، اسے چھونا مت. اشارہ کر کے کہیں گے ھذا لی، یہ میرا ہے، خبردار اسے چھونا مت. ھذا لک، یہ تیرا ہے، اسے چھوڑنا مت. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. پل صراط پہ کھڑے ہوں گے، جس سے متعلق آپ نے سنا کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. یہ پل صراط پار کرنا ہوگا جنت میں جانے کے لیے. بہت بڑی ہے جہنم، بہت بڑی، کیونکہ اکثریت جہنم میں جانے والوں کی ہے. تو اس لیے اکثریت کا کبھی بھی کوئی بہت زیادہ ڈنکا نہ بجائے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے. اکثرہم لا یعقلون، اکثر میں تو عقل ہی نہیں ہے. اکثرہم لا یتدبرون، اکثریت جو ہے وہ سوچتے نہیں ہے. اس لیے اکثریت کا کبھی بھی کوئی ہمارے سامنے تذکرہ نہ کرے کہ ہمیں اکثریت سے ڈرا دیا جائے. اکثریت دنیا کے اندر مشرکین کی ہے، کفار کی ہے. خاص ہوں گے وہ بندے کے جو جنت میں پہنچیں گے، اور بغیر شفاعت علی کے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اب پل صراط پہ جناب امیر کھڑے ہوں گے. بعض ایسے گنہگار ہوں گے کہ گر جائیں گے پل صراط سے. بعض ایسے ہوں گے گنہگار، اتنے گنہگار ہوں گے تو مولا جنت میں پہنچنے کے بعد کہیں گے جہنم، وہ جو میرا تھا اسے لوٹا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. پروردگارہ تیرا شکر ہے، علی جیسا امام ہمارا امام. اس حالت میں بھی یاد رکھیں گے میرا ایک آدھا وہاں پہ رہ گیا، فوراً آواز دیں گے وہ لوٹا دے میرا. تو ایک مرتبہ جب نکلے گا تو جلا ہوا ہوگا. مولا کہیں گے حوض کوثر پہ آ جا. جیسے حوض کوثر سے پانی ڈالیں گے سارے زخم دھلتے چلے جائیں گے، دوبارہ صحیح و سالم جنت میں پہنچے گا. کہ اگر کوئی ایسا ہوا بہت گنہگار. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام حوض کوثر پہ پہنچیں گے. شافع روز محشر جناب رسول خدا پوچھیں گے یا علی کس کس کو جنت میں جانا ہے، فیصلہ کرتے جائیے. اور روز قیامت 4 علم بلند ہوں گے، 4 علم بلند ہوں گے، اور ان چاروں کے ایک کوئی نہ کوئی اس کا حامل ہوگا، علم دار ہوگا. جسے آپ لوگ علمدار کہتے ہیں نا اردو میں، ہر علم کا ایک علمدار ہوگا. ختمی مرتبت خود آ کے میدان محشر میں چاروں جو علم بردار ہوں گے نا ان سے سوال کریں گے کہ ذرا بتا یہ تیرے ساتھ جو لوگ ہیں. پہلے علم کے نیچے آ کے سوال کریں گے، وہ جو پرچم ہوگا، جھنڈا ہوگا. بتاؤ میں دنیا میں کہہ کے گیا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. بتاؤ تم نے قرآن و اہل بیت کا کیا کیا؟ تو پہلے گروہ والے کہیں گے کہ نہ ہمیں قرآن کا پتہ تھا نہ اہل بیت کا. تو پیغمبر فوراً کہیں گے کہ سیاہ چہرے لے کے جہنم میں چلے جاؤ، تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں. دوسرے گروہ سے سوال کریں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کا کیا کیا؟ وہ کہیں گے قرآن بہت حفظ کیا، بہت پڑھا، لیکن اہل بیت ہمیں معلوم ہی نہیں تھے. پیغمبر کہیں گے تمہارے لیے بھی شفاعت نہیں ہے. تیسرے گروہ سے پوچھیں گے قرآن و اہل بیت کا نہیں، اہل بیت کو مانتے تھے، قرآن ہم نے چھوڑ دیا تھا، کہا تمہارے لیے بھی شفاعت نہیں. چوتھے گروہ کے پاس آئیں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت، تو ان کے علم بردار علی ابن ابی طالب ہوں. ایک مرتبہ سارا مجمع آواز دے گا یا رسول اللہ
قرآن ہمارے سینوں میں بڑا محترم تھا، اہل بیت ہمارے سر پہ بڑے محترم تھے، ہم نے دونوں کی خاطر جانیں قربان کی، لوگوں نے ہمیں قتل کیا، ہمیں مارا، ہر جگہ پہ ہمیں مارا، لیکن ہم نے کبھی نہ قرآن کا انکار کیا نہ اہل بیت کا انکار کیا۔ پیغمبر کہیں گے انہی گروہوں کی میں شفاعت کے لیے آیا ہوں، جو قرآن کو بھی مانتے تھے، اہل بیت کو بھی مانتے تھے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو قرآن و اہل بیت دونوں کو مانتے تھے ان کی شفاعت کروں گا۔ عزیزان گرامی، چاہے انسان جتنا کم جانتا ہو، اہل بیت کی معرفت بہت کم رکھتا ہو، قرآن کو بہت کم سمجھتا ہو، لیکن بس یہ ضرور مسلم ہے کہ ان کے بغیر گزارا نہ قرآن کا انکار نہ اہل بیت کا انکار۔ بات واضح ہے سب کے لیے؟ چاہے معرفت بہت کم ہو، ایک آدمی قرآن بہت کم جانتا ہے، اس کو کوئی معرفت نہیں ہے، وہ نہیں حفظ کیا اس نے وہ نہیں پڑھتا، اہل بیت کو بہت کم جانتا ہے، لیکن بس مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہ کیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا چلا بھی گیا ہو تو کبھی اس سے متعلق شک نہ کیجئے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ کبھی بھی اپنے ذہن میں شک و شبہ نہ آنے دیں۔ خداوند متعال بہت کریم ہے، اہل بیت علیہ السلام بہت سخی ہے۔ توجہ ہے سب لوگوں کی؟ اب یہ ہے پل صراط، سب دیکھ رہے ہیں؟ 50 مقامات پہ روک روک کے سوال کیا جائے گا۔ پل صراط پہ کتنے مقامات پہ؟ 50 مقامات پہ۔ پہلے مقام پہ روکا جائے گا، سوال ہے کچھ، جواب دو گے تو آگے جا سکتے ہو، نہیں تو فرشتے وہیں سے دھکا دے دیں گے۔ پہلا سوال ہوگا، دوسرا سوال ہوگا، سارے سوال نہیں پیش کر رہا ہوں، زیادہ نہ گھبرائیں آپ لوگ، لیکن 50ویں مقام پہ سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ کہ آخری مقام پہ ولایت علی ابن ابی طالب کا سوال ہوگا۔ وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک دو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ بتاؤ علی کی ولایت کو مانتے تھے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ ایک مرتبہ بہت بڑے بڑے بزرگ لوگ ہوں گے، پیغمبر کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں، ان کی ماتھے کی پیشانی کے بالوں کو فرشتوں نے پکڑ رکھا ہوگا، تو فوراً پیغمبر اسلام کہے گا رک جاؤ، یہ میرے اصحاب ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری میں لکھا، یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ مجھے نہیں معلوم، در فاطمہ کے متعلق ہے، یہ جناب امیر کے حق سے متعلق ہے، یہ اب وہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن روز قیامت سب سے سوال کیا جائے گا، کہیں علی و بطول کے حق میں کوتاہی تو نہیں کی؟ اگر کوتاہی کی ہے تو اب اس مقام سے اس کو دھکیل دیا جائے گا، اور اگر کسی نے زیادتی نہ کی ہو تو ایک مرتبہ در جنت پہ سارے لوگوں کے استقبال کے لیے جناب امیر علیہ السلام کھڑے ہوں گے، جوانان جنت کے سردار امام حسن حسین ہوں گے۔ چلیں اس سے پہلے کہ میں اور آگے بڑھاؤں بات کو، یہاں پہ جو الفاظ لکھے ہیں نا، بڑے بڑے بعض بزرگ علماء نے، شیعہ سنی علماء نے، مرحوم مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب کی کتاب میں دیکھ رہا تھا میں، تو انہوں نے ایک جگہ جملہ لکھا ہوا تھا، کہا کہ اگر کوئی دشمن علی پہنچ بھی گیا نا غلطی سے، میں ان کے الفاظ پیش کر رہا ہوں، ان کا آپ کو مزاج پتہ ہے، تو کہتے ہیں اگر کوئی غلطی سے پہنچ بھی گیا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر غلطی سے پہنچ بھی گیا دشمن علی جنت کے دروازے پہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسی دیکھے گا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین یا امۃ اللہ، اور والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی پہنچ بھی گیا تو خود سے کہے گا کہ میں ان سب کا منکر تھا، یہ جنت نہیں ہے، شیعوں کا امام کوٹ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی پہنچ گیا غلطی سے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب یہ جنت ہے، جنت اطلبوا الجنت بالعمل لا بالعمل، امیدوں سے نہیں بلکہ عمل سے جنت کو حاصل کیجئے۔ اور سب سے زیادہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورہ تکاثر ہے، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تب سورہ تکاثر ہے، سورہ تکاثر، تکاثر یعنی کثرت، الہاکم التکاثر، قیامت کے نقشے دیکھنے والے القاریہ پڑھیں، التکاثر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، دنیا کے اندر کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کے لیے پہنچو گے، یعنی کچھ نے یہاں پہ تفسیر یہ کی ہے جب تم مر جاؤ گے تب تک تم کثرت کی طلب کرتے رہو گے، جب تک مر نہ جاؤ۔ حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ان قریب، نہیں ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ کہتا ہے نہیں، پھر
ہرگز نہیں. تم دنیا میں جتنے بھی غافل ہو جاؤ, تمہیں پتہ چل جائے گا کیا ہونے والا ہے. ثم کلا سوف تعلمون, کلا لو تعلمون علم الیقین, اگر تم علم یقین رکھتے ہوتے, لترون الجحیم, تو تم جہنم کا نظارہ کر رہے ہوتے. اگر یقین کی, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام جانتے ہیں یا نہیں جانتے, اللہ کہہ رہا ہے نہیں, جو علم یقین بھی رکھتا ہے وہ بھی جنت و جہنم کا نظارہ کر کے بتا دیتا. نہیں 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 نہیں, میں تھوڑا سا اور وضاحت کر دیتا ہوں. پیغمبر کے ایک صحابی ہیں زید ابن حارثہ, زید ابن حارثہ نام یاد رکھیے گا, صحابی رسول ہیں. اب سارے کے سارے لوگ جا کے دیکھنے لگے, ان کے حلقے پڑے ہوئے ہیں, چہرے پہ عجیب و غریب ایک نور ہے, آنکھیں دمک رہی ہیں, اور عجیب و غریب ان کے سانس کے اندر خوشبو ہے. کہا کہ یا رسول اللہ, یہ زید ابن حارثہ کی کیا کیفیت ہو گئی ہے, یہ عجیب و غریب لگنے لگا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے. پیغمبر اسلام نے مسکرا کے دیکھا, کیف اصبحت, یہ اپنا حارثہ ہے, حارثہ کے بیٹے صبح کیسے کی ہے تم نے, کس حالت میں صبح میں داخل ہوئے؟ کہ اصبحت موقنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں یقین کے درجے پہ فائز ہو گیا. نہیں نہیں, میں یقین کے درجے پہ فائز ہو گیا ہوں. معصومین کا درجہ بہت بالا تر ہے, یہ صحابی رسول خدا ہیں. کہ میں یقین کے درجے پہ فائز ہو گیا ہوں. پیغمبر نے کہا تیرے یقین کی علامت کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں جنت بھی دیکھ رہا ہوں, جہنم بھی دیکھ رہا ہوں. کا سورۃ تکاثر میں یہی آیا ہے کہ لترون الجحیم, تو تم جہنم جہنم کی دیکھ کے بتا دو گے کہ یہ جہنم ہے. کہا یا رسول خدا اگر آپ چاہیں تو آپ کے صحابہ میں بتا سکتا ہوں کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں. وہ کبھی نہ کہتے میں سب کا بتاؤں گا کون جنتی کون دوزخی, اگر سارے جنتی ہوتے. اگر سارے جنتی ہوتے تو وہ کہہ دیتے کہ یہ سارے جنتی ہیں, یہ جنت ہے. انہوں نے کہا آپ اگر کہیں تو بتا دیتا ہوں کون کون جنتی کون کون جہنمی. پیغمبر نے کہا خبردار مت بتانا, راز رہنے دے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ یا رسول خدا آپ نے میرا راز کھول دیا, آپ نے سب کے سامنے بتا دیا, میں یقین کے درجے پہ ہوں. اب یہ سب آ کے مجھ سے تنہائی میں پوچھنے لگے ہیں میرا کیا مقام ہے, جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا. کہا یا رسول خدا آپ یہ سب مجھ سے پوچھنے لگے ہیں. تو پیغمبر نے کہا مجھ سے کیا چاہتے ہو. یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں توجہ ہے, مجھ سے کیا چاہتے ہو. یقین کے جو درجے پہ فائز ہو وہ جانتا ہے کس سے چاہنا چاہیے. کہا یا رسول اللہ میں نے یقین کے درجے پہ فائز ہونے کے بعد دیکھا ہے جو رتبے ہیں نا جو میں حاصل کر سکتا ہوں ان میں سب سے بڑا رتبہ شہید کا ہے. بس میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے میں بھی شہید ہو جاؤں. پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار ایسے شہادت نصیب فرما دے. اگلا جو پہلا غزوہ اس کے بعد ہوا اس میں سب سے پہلے شہید زید ابن حارثہ.